تو اب ہم تمام بریلویت کو بالخصوص جناب مفتی راشد رضوی صاحب کو ولی اصل کے پلیٹ فارم سے چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جو 2 حدیثیں آپ نے پیش کی ہیں ان کی توثیق ثابت کریں، ان کے روات کی، اور ان دونوں روایتوں کی صحت ثابت کریں۔ چیلنج آپ کو، جب تک آپ قید حیات ہیں ہمارا یہ چیلنج آپ کے اوپر تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ بسم اللہ جرأت کریں، آئیں، اور یہ جو آپ نے کہا کہ مولا علی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، بسم اللہ ثابت کریں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک روایت پہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، ہم کہتے ہیں آپ ہاتھ باندھنے کے جو مدعی ہیں کہ رسول کی نماز علی سے سیکھنی ہے، چونکہ صحابہ نے کہا علی نے ہمیں رسول کی نماز یاد کروا دی، وہ علی کی نماز آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، بسم اللہ پیش کریں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ نقوی رافضی نے ایک چیلنج کیا تھا کہ کوئی اپنی کتابوں سے دکھا دے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں اس ممبر سے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے، کوئی دل آزاری مطلب نہیں ہے۔ کوئی اپنی کتاب سے دکھا دے کہ سرکار نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے استاذی و استاذ العلماء کنز الدلائل مفتی راشد محمود رضوی صاحب حافظہ اللہ نے اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ جو کہ اہل بیت کے امام ہیں اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور رفع یدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں جو حدیث مفتی صاحب نے پیش کی وہ صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے، جس کی سند ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں، کان علی اذا قام فی الصلاۃ وضع یمینہ علی رزقہ، فرماتے ہیں جب مولا علی نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹ پر رکھا کرتے اور پوری نماز تک اسی طرح کھڑے رہتے، الا یہ کہ آپ کو جسم پر کھجلانا پڑے یا کپڑے درست کرنا پڑے۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مفتی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ مولا علی وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس پر ایران کے اندر بیٹھے ایک رافضی نے یہ اعتراض کیا کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ آئیے بسم اللہ ان کی توثیقات ذرا پیش کیجئے، اگر آپ میں ہمت، جرت، حوصلہ بریلویوں میں ہے تو بسم اللہ آئیں، اپنی آبرو بچائیں، اور آپ کو پوری زندگی لگ جائے گی کہ ہم رافضیوں کا جواب دیں۔ اصل رافضیوں کے آپ ہتھے چڑھے نہیں ہیں نا۔ رافضی کا اعتراض اس کی علم حدیث سے ناواقفیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ محدثین کے ہاں یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب التغلیق التعلیق میں اس سند کو حسن قرار دیا ہے، اور امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے راوی کی، رافضی نے اعتراض کیا کہ اس میں جریر بن غزوان جو ہے مجہول ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب الثقات ہے امام ابن حبان کی، امام ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں جریر بن غزوان کی توثیق کر رہے ہیں، اور اب اس پر رافضی کا اعتراض کہ امام ابن حبان کی توثیق جو ہے منفرد ہے، یا امام ابن حبان کی عادت تھی کہ وہ مجاہیر کی توثیق کر دیتے تھے، تو یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ ہے ہی نہیں۔ امام ابن حبان کی توثیق کو وہاں چیلنج ہوگا جہاں ان کی توثیق کے مقابلے میں کوئی جرح ہو، جہاں کسی نے تضعیف کی ہو، جہاں کسی نے جرح کی ہو اور امام ابن حبان نے اس کی توثیق کر دی ہو، تب ان کی توثیق کو چیلنج ہوگا۔ یہاں تو کوئی جرح ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا ابن حبان کی توثیق کرنا اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس کے علاوہ رافضی نے ایک اور سفید جھوٹ بولا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تحریر التقریب میں جریر بن غزوان کو مجہول لکھا ہے۔ جی، اس کے بعد ہم چلیں تحریر التقریب میں۔ تحریر التقریب ابن حجر اسقلانی کی الجزء الثالث، یہاں پر دیکھیے گا، کہتے ہیں غزوان بن جریر الضبی، اس کے مولاہم الکوفی مقبول من السادسہ، طبقہ سادسہ سے، کہتے ہیں مقبول راوی ہے، کہتے ہیں بل مجہول الحال، بھائی یہ مجہول الحال ہے۔ تو یہ رافضی کا سفید جھوٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے تحریر التقریب امام حجر اسقلانی کی کتاب نہیں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب تقریب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی اس کو مقبول لکھ رہے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 159 پر مقبول من الثالثہ، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی روایت مقبول ہے، یہ مقبول درجے کے راوی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی تو اس کو مقبول لکھ رہے ہیں، اور آپ حاشیہ کسی کا پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجہول ہے، تو امام ابن حجر اسقلانی کی طرف جھوٹ ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے تو اس کی سند کو حسن قرار دیا ہوا ہے۔ اب اس کے علاوہ امام ذہبی کے موقف کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ امام ذہبی نے کہا ہے لا یعرفو، تو اس لیے ان کی روایت جو ہے معتبر نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کی علم حدیث سے ناواقفیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امام ذہبی کے اس موقف کا کہ انہوں نے کہا لا یعرفو، اس کا رد امام محلدائی نے اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے۔
امام ملتائی نے لکھا ہے کہ امام ذہبی نے جو کہا ہے میں نہیں جانتا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ غزوان بن جریر سے اس کے بیٹے بھی روایت کر رہے ہیں اور ابو الحکم بھی روایت کر رہے ہیں، اور محدثین کا اصول ہے کہ جب دو راوی کسی راوی سے روایت کر لیتے ہیں تو اس کا مجہول الحال ہونا، اس کا مستور ہونا، اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ تو اس اصول سے بھی آپ کی ناواقفیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت مقبول ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کا اس کی سند کو حسن قرار دینا، امام بہقی کا اس کی سند کو حسن قرار دینا، امام ابن حبان کا غزوان بن جریر کی توثیق کرنا، امام ابن حجر اسقلانی کا غزوان بن جریر کو مقبول کہنا، اور امام مغلطائی کے بیان کردہ اصول کے مطابق یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے۔ آپ کا دعویٰ باطل ہے، آپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اب 2 منٹ کے لیے علی سبیل التنزل یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو آپ کے پاس کون سی صحیح روایت ہے؟ ایک صحیح روایت آپ پیش نہیں کر سکتے جس میں ذکر ہو کہ مولا علی نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہو۔ آپ کے بڑوں نے چیلنج کیا کہ کوئی اپنی کتابوں سے ثابت کر دے کہ مولا علی نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہو، تو اس کا جواب دیتے ہوئے قبلہ مفتی صاحب نے اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ جو کہ اہل بیت کے امام ہیں اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس پر آپ نے اعتراض کیا کہ اس کی توثیق اور صحت کو ثابت کرو۔ تو اب ہم تمام بریلویت کو بالخصوص جناب مفتی راشد رضوی صاحب کو ولی اثر کے پلیٹ فارم سے چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جو 2 حدیثیں آپ نے پیش کی ہیں ان کی توثیق ثابت کریں، ان کے روات کی، اور ان دونوں روایتوں کی صحت ثابت کریں۔ چیلنج آپ کو، جب تک آپ قید حیات ہیں ہمارا یہ چیلنج آپ کے اوپر تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کا اس کی سند کو حسن قرار دینا، امام بہقی کا اس کی سند کو حسن قرار دینا، امام ابن حبان کا غزوان بن جریر کی توثیق کرنا، امام ابن حجر اسقلانی کا غزوان بن جریر کو مقبول کہنا، اور امام مغلطائی کے بیان کردہ اصول کے مطابق یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے۔ آپ کا دعویٰ باطل ہے، آپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اب آپ سے ہمارا مطالبہ ہے ایک حدیث لا کے دکھاؤ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی کسی کتاب میں سے، اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب میں سے ایک حدیث لا کے دکھاؤ جس میں ذکر ہو کہ مولا علی نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہو۔ اگر آپ نہ لا پائے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔